السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دنیا میں اگر کسی بھی مسلمان سے آپ یہ پوچھیں کہ وہ اپنی ساری زندگی کس ملک کے اندر گزارنا چاہتا ہے تو تقریباً سبھی کا جواب ہوگا کہ سعودی عربیہ، خاص طور پر مکہ اور مدینہ شہر جس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے وہ مر کر بھی وہیں پر مدفون ہونا چاہتا ہے، کیونکہ کسی بھی اسلامی ملک کے قوانین اتنا زیادہ شریعہ قانون کو فالو نہیں کرتے جتنا سعودی عربیہ کے، مگر بدقسمتی سے اس ملک کی بھاگ دوڑ جب سے بادشاہی نظام نے سنبھالی ہے، یہ عرب سرزمین آہستہ آہستہ اسلامی قوانین اور شریعہ قوانین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ وہ قرآنی احکامات اور سنت کو چھوڑ کر مغربی کلچر کو اپنا آئیڈیل بنا کر انہی کے رنگ کے اندر ڈھلنا چاہتے ہیں۔ وہی عمل جس کی وجہ سے مسلم قوم پر اور مسلم حکومتوں پر ماضی میں بھی کئی مرتبہ زوال آیا۔ خاص طور پر سعودی عربیہ کا موجودہ حکمران محمد بن سلمان یہ صاف صاف کہہ چکا ہے کہ ہم سعودی عربیہ کو ویسٹرن کلچر کے اندر ڈالنے والے ہیں۔ أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط۔ جس سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو پھیلایا اور وہ اس پیغام حق کا مرکز بنی، آج اسی جگہ پر جدت کے نام پر نیوم سٹی، جسے اسرائیل فنڈ کر رہا ہے، اور یہاں پر کسی بھی قسم کے اسلامی نہیں بلکہ مغربی قوانین لاگو ہوں گے، یا پورے مکہ و مدینہ، ریاض اور جدہ سمیت سینما گھروں، کنسرٹ اور نائٹ کلبز کا افتتاح ہو رہا ہے، محض اس لیے کہ اسے بھی UAE اور دوسرے مغربی ملکوں کی طرح ایک ٹورسٹ اٹریکشن بنایا جا سکے، جو کہ حیرانگی کی بات ہے، کیونکہ اللہ نے اس قوم کو جو کہ سیرا نشین تھی پوری دنیا کے مقابلے میں ایسے وسائل عطا کیے ہیں جو کہ تا قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے۔ مثلاً آئل، خانہ کعبہ کی موجودگی کی وجہ سے حج و عمرہ کے لیے آنے والے زائرین کی آمدن، کھجور اور زیتون وغیرہ، جس کے ہوتے ہوئے کسی سونے اور چاندی کے ذخائر کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر اپنی شاہ خرچیوں اور عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے اس مقدس سرزمین کو مغربی رنگ کے اندر ڈالنا سراسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سرزمین کی بھی توہین ہے۔ کیونکہ حال ہی میں اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے جدہ کے بیچ پر صرف $80 کے بدلے ملکی اور غیر ملکی ٹورسٹ کو نیم برہنہ لباس کے اندر ایک ساتھ گھومنے اور پارٹیز کی اجازت دے دی گئی ہے، جہاں پر وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتے ہیں، جیسے چاہے گھوم سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پوری دنیا کے سامنے میڈیا پر جس طرح کی برہنہ تصویروں کے ساتھ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی گئی ہے، وہ یہاں پر دکھانے کے قابل نہیں ہے، اور اسے دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یہاں اسی جگہ پر نیم برہنہ لباس کے اندر موجود جب ایک سعودی لڑکی سے اس کے تاثرات پوچھے گئے تو اس کا کہنا تھا کہ کچھ سال پہلے تک تو ہمیں یہاں پر میوزک تک سننے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب یہ بیچ اور ایسا ماحول، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں جنت میں ہوں۔ I was raised here, and a few years ago we weren't even allowed to listen to music. So this is like a heaven. This is like a, I don't know, I can't even explain it to you. You can't imagine it. I swear. میرے لیے تو یہ تصور کرنا بھی ممکن نہیں تھا، اور سچ پوچھیں تو دنیا کے 1.9 ارب مسلمانوں کے لیے بھی اسے تصور کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ بات ان کے مائنڈ میں کس نے ڈالی کہ صرف ماڈرنائزیشن اور ویسٹرن کلچر کو اپنا کر ہی ہم مسلمان دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں، انہی کی طرح کے بزنس اور مارکیٹس کو بنا کر ہی دنیا کے اندر اپنی عزت اور وقار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آنے والی یہ نوجوان نسلیں اپنے اجداد کے دین محمدی پر عمل کریں گی، یا پھر ماڈرنائزیشن کے چکر میں پڑھ کر مستقبل میں آہستہ آہستہ ایک آزاد خیال معاشرے کو تیار کریں گے، جہاں پر ان عورتوں کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جائے گا۔ فیملی سسٹم جو کہ مسلمانوں کا ایک سب سے مضبوط پہلو ہے اور انہیں ایک جسم کی طرح آپس کے اندر جوڑ کر رکھتا ہے، کہ اس طرح سے ختم ہو کر اس نسل کے بزرگوں کو مغرب کی طرح اولڈ ایج ہومز میں پہنچا دے گا۔ ناچ گانا، فحاشی، شراب نوشی اور دنیا پرستی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ اسی عرب کے کچھ لوگ دوبارہ سے بت پرستی بھی کرنے لگیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی سے متعلق فرمایا تھا۔ مگر تب افسوس اور پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا کہ اے کاش میں اپنے گھر والوں کو اس سے بچا لیتا، انہیں صحیح اور غلط کا شعور دیتا۔ لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے اور قیامت کی ایک ایک نشانی تسبیح کے دانوں کی طرح ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ دین سے دوری اور اللہ کے دین اور اس کی تعلیمات کی توہین ہماری نظروں کے سامنے ہو رہی ہے، مگر اسلامی دنیا اپنے مفاد اور سعودی بادشاہت کے شر سے بچنے کے لیے خاموش ہے۔ کپل اور سنگل لڑکے لڑکیاں یہاں پر میوزک پر ڈانس کر رہے ہیں، بکینیز میں لڑکیاں گھوم اور نہا سکتی ہیں، جبکہ مرد یہاں پر شیشہ پی کر انجوائے کر رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ حیرانگی مسلم امت کی خاموشی پر ہوتی ہے، جو اس وقت خاموش ہے اور اسے ایک مسلمان امت کے بگاڑ اور مسئلے کی بجائے ایک ملک کے اندرونی معاملات کے طور پر دیکھ رہی ہے، مگر در حقیقت خانہ کعبہ کسی ملک یا قوم کی نہیں بلکہ مسلمان امت کی ملکیت ہے۔ بے حیائی اور دنیا داری پر مبنی یہ مغربی نظام ہمیں اسی لیے اٹریکٹیو لگتا ہے کیونکہ گناہ ہمیشہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں، مگر نیکی ہمیشہ تھوڑی بھی ہوتی ہے اور اسے کرنا مشکل بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اپنے نفس کو مار کر اس کے خلاف جانا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ گناہ نیک انسانوں کو بھی لذت محسوس ہوتے ہیں، پر وہ اللہ کی خاطر اسے ضبط کر لیتے ہیں، مگر اپنی خواہشوں کو دبا کر صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اور فرمانبرداری کرتے ہیں، اور اسی کو مسلمان کہتے ہیں جو اپنی خواہشوں کو اللہ کے حوالے کر دے۔
لیکن موجودہ سعودی عربیہ کے حکمرانوں کے حالات اور پالیسیز کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ مسلمانوں کا کلچر اور ملک مستقبل میں باقی رہنے والا ہے۔ اس بیچ پر جانے والوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہمیں یہ سب انجوائے کرنے کے لیے باہر ملک جانا پڑتا تھا، پر اب یہ سب کچھ ہم یہیں پر کر سکتے ہیں، جو کہ بالکل ایک جنت جیسا نظارہ ہے۔ استغفر اللہ۔ ظاہر ہے کہ یہ عارضی دنیا بے یقین لوگوں کے لیے تو جنت ہی ہے، جبکہ مومن کے لیے قید خانہ، اور دین پر قائم رہنا آخری وقتوں کے اندر بالکل ایسا ہوگا جیسے ایک جلتے ہوئے کوئلے کو کوئی انسان ہاتھوں پر رکھ لے۔ ایک طرف مسلمان امت تباہ ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف عیاشی اور دنیا پرستی میں مگن ہے۔ مگر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنہ دجال ہر ایک شہر اور ملک کے اندر داخل ہو جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ یہاں پر اللہ کے فرشتے شہر کے دروازوں پر نگہبانوں کی طرح کھڑے ہوں گے اور اپنی تلواریں لیے اسے یہاں پر داخل ہونے سے روکیں گے۔ اسی لیے وہ مدینہ سے دور ایک پہاڑی پر اپنا محل تعمیر کرے گا، جہاں سے مدینہ کی پہاڑیوں سے وہ مسجد نبوی کی طرف اشارہ کرے گا، اور آج یہ محل بھی تعمیر ہو چکا ہے اور فتنہ دجال بھی سعودی عربیہ کے ہر شہر کے اندر داخل ہو چکا ہے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ کہا تھا۔ دجال کی یہ جنت جس کی یہ بات کر رہے ہیں دراصل جہنم ہے، جس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے ہی اللہ کے رسول نے ہمیں آگاہ کر دیا تھا، اور اب میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو سچ بتائے اور یہ سچ دنیا کے سامنے لے کر آئے۔ لیکن افسوس کہ یہ میڈیا بھی ایک ہتھیار کے طور پر اسی ایجنڈا کے اندر شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج حلال کمانا اتنا مشکل اور حرام کمانا نہ صرف آسان ہو گیا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ سود اور بینکنگ کے نظام لوگوں کی موٹیویشن بن چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو، مجھے تم سے غربت کا خوف نہیں بلکہ دنیا داری کا خوف ہے، کہ تم اس دنیا پرستی یعنی مال و دولت کی ہرس کے اندر نہ پڑ جاؤ اور یہ تمہیں بھی ایسے ہی ہلاک نہ کر دے جیسے تم سے پہلے کی قوموں کو کیا تھا۔ عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز دیا کہ آخری نبی ان کی نسل میں تشریف لائے، قرآن پاک بھی انہی کی زبان میں نازل ہوا، مگر افسوس کہ ان کے نفس نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ مگر ہم سعودی عربیہ کے سسٹم اور حکومت کے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فالورز اور ماننے والے ہیں، اور جہاد کا آخری درجہ ہے کہ کم سے کم برائی کو دل سے برا جان کر اور لوگوں کو اس کے متعلق آگاہی دے کر اپنے حصے کا فرض ادا کریں، کیونکہ یہ سب فتنے ایک نہ ایک دن تو شروع ہونے ہی تھے، مگر یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس کا حصہ بنتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Saudi Arabia, with its strict Islamic rules, might not be the first place that people think of when it comes to dance music. But the kingdom held a massive electronic music festival over the weekend. In a kingdom where 3 decades ago cinnamon was labelled sinful by ultra-conservative clerics, his reforms have also included lifting the ban on women driving